حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجتماعیت اس مثال سے سمجھائی۔ ایک جنگل میں 3 گائے رہتی تھی، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالی۔ شیر آتا ان کو کھانے کے لیے، یہ تینوں گائیں ایک جان ہو کر شیر پہ کود پڑتی، ایک ادھر سے سینگ مارنے لگی، ایک آگے سے، ایک دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، شیر ایک اور یہ 3 اس شیر کو بھگا دیتی۔ ایک دن شیر نے یہ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، جو علم کے شہر تھے، دروازہ تھے۔ تو شیر نے ایک دن سفید اور سرخ کو کہا، دیکھو تم دونوں بڑی خوبصورت ہو، تمہاری جوڑی بڑی اچھی جوڑی ہے، یہ کالی تمہارے لیے عیب ہے، اگر کہو تو یہ سارا جنگل ہے، تم دونوں خوبصورتی سے کھاتی پیتی رہو، یہ کالی تمہارے لیے عیب ہے، اس کو میں کھا لوں۔ وہ کہنے لگی چل کھا لے۔ شیر نے اب کالی پہ حملہ کیا، وہ دوسری اپنا چرتی رہی، وہ شیر کالی کو کھا گیا۔ اگلے دن سفید کو کہا تو بڑی خوبصورت ہے، یہ بھی تیری شریک بنی ہوئی ہے، یہ تیرے لیے عیب ہے، اگر تو کہے سارا جنگل تیرا اور میں سرخ کو کھا لوں، تو پھرتی رہو۔ سفید نے کہا ہاں چلو اچھا کھا لے، اس نے سرخ پہ حملہ کیا، اس کو بھی کھا گیا۔ تیسرے دن سفید کو کہا آج تجھے کھاؤں گا۔ سفید کہنے لگی کھائے گا تو ضرور، لیکن مجھے ایک اعلان کرنے دے۔ وہ کہتا کر لے۔ اس نے کہا، سفید نے، جنگل کے جانوروں، دیکھنے میں آج کھائی جا رہی ہوں، حقیقت میں اسی دن کھائی گئی تھی جس دن میری کالی بہن کھائی گئی تھی۔ دیکھنے میں تو آج شیر مجھے کھا رہا، حقیقت میں جب اس کو کھا لیا تھا نا، ہم جڑ کے نہیں چلی، حقیقت میں بھی اسی دن کھائی۔ یہود و نصارہ کی سازش ہے مسلمانوں کو لڑاؤ، چھوٹے چھوٹے تفرقے بناؤ، ہاں ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو۔ ان کے مقولے انگریزی کے یہ جو پڑھے لکھے ہیں نا 12-14 جماعتیں، ان میں بعض لوگ جانتے ہیں ان کے ان مقولوں کو، ان کو تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اس لیے ہم سارے کے سارے ایک امت ہیں، یہ سبق یاد کر لیں میں بھی اور آپ۔ جو امت کے تفرقہ کرنے کی آواز اٹھائے اس کو پیار محبت سے سمجھا دو کہ ہم تیری بات مانیں کہ نبی کی مانیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کا جسد واحد، ساری امت ایک جسم ہے، المؤمنون کا جسد واحد، سارے ایمان والے ایک جسم ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان، نبی علیہ السلام نے ایسی زبردست مثال دی ہے، اس سے بڑھیا مثال ہو نہیں سکتی۔ آنکھ میں تکلیف سارے جسم میں، سر میں تکلیف سارے جسم میں، یہ ایسی مثال ہے۔ وہ کیسے؟ آدمی کا جسم، اس کا جو جوڑ ہے وہ اپنے لیے تھوڑا استعمال ہوتا ہے، باقی سارے جسم کے لیے ساری زندگی سارے جسم کے دوسرے اعضاء کی خدمت کرتا رہتا۔ مثلا آنکھ میں تکلیف ہوگی، ڈاکٹر کے پاس پاؤں چل کے جائے گا، کان میں تکلیف ہوگی، خدمت پاؤں کرے گا، ناک میں تکلیف ہوگی، خدمت پاؤں کرے گا، دانت میں تکلیف ہوگی، جسم کے پاس پاؤں اٹھا کے لے کے جائے گا، ہاں، ہاتھ میں تکلیف، پیٹ میں تکلیف، معدے میں درد، گردے میں درد، تو کون اٹھا کے جسم کو لے کے جاتا ہے؟ پاؤں۔ اپنے لیے پاؤں اس دن استعمال ہوگا جس دن پاؤں پہ تکلیف ہوگی، باقی ساری زندگی یہ سارے جسم کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اسی طرح سارے اعضاء سمجھ لو، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوگی، رستہ آنکھ ہی دیکھے گی، دوائی کان ہی سنے گا، تکلیف زبان ہی بول کے بتائے گی، دوائی ہاتھ ہی پکڑے گا، اس کو پیسنا کوسنا وہ ہاتھ ہی کرے گا۔ ہاتھ اپنے لیے اس دن استعمال ہوگا جس دن ہاتھ میں تکلیف ہوگی، باقی سارے جسم کے لیے ساری زندگی، آنکھ سارے جسم کے لیے ساری زندگی، کہیں بھی تکلیف ہو زبان ہی بولے گی، میرے سر میں تکلیف ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہے، کان میں، ناک میں، گردے میں، بولنا زبان ہی میں ہے۔ یہ ہے مثال سارے جسم کے لیے استعمال ہونا۔ ہر بندہ اپنے خاندان کے لیے تھوڑا استعمال ہو، پوری امت کے لیے ساری زندگی استعمال ہو، یہ ہے مثال۔ اس میں بیچ میں ہمارا خاندان بھی آ جائے گا۔ سارے فیصلہ کر لو، آپ بھی کر لیا فیصلہ، آج کے بعد عصبیت کی بات یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم مسلم ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، سارے مسلمانوں کی ہمدردی کریں گے، صرف پاکستان کو دیکھ کے نہیں چلیں گے،
پاکستان بھی بیچ میں ہے، اس کے بھی کریں گے۔ پیدا جہاں بھی ہو گئے، سن لو قرآن کی آیت، پیدا جہاں بھی ہو گئے، پیدا ہوئے ہیں، نکالے گئے ہیں سارے انسانوں کے لیے، اخرجت للناس، ہم پیدا بلوچستان میں ہوئے ہیں، پیدا سندھ والوں کے لیے، پنجاب والوں کے لیے، سرحد والوں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، بنگلہ دیش والوں کے لیے، مصر والے، جاپان والے، جو مسلمان، ان سب کی خدمت کے لیے، بلکہ مسلم کیا غیر مسلم بھی، مسلم غیر مسلم کا بھی خیر خواہ ہے، مسلم غیر مسلم کا بھی خیر خواہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کافروں کو بھی کہتے تھے انی لکم ناصح امین، انا لکم ناصح امین، نصحت لکم الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہندوؤں کے بھی خیر خواہ ہیں، ہندوؤں کو بھی دوزخ سے بچانا، سکھوں کو دوزخ سے بچانا، عیسائیوں کو دوزخ سے بچانا، یہودیوں کو دوزخ سے بچانا، خود مذہب والوں کو دوزخ سے بچانا، ہم ان کے ہمدرد ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، ان کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، میں بات تو اور کر رہا تھا، بیچ میں یہ بات آ گئی تو وہ بھی کہہ دی، ہاں لوگوں کے پاس چل چل کے، مکے والوں کے گھروں میں چل چل کے اتنا گئے کہ مکے والے پکار اٹھے ما آنا لکا حتی تستیأس منا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا آپ ہم سے مایوس ہو جاؤ۔ کیا کیا برے برے القاب کہتے تھے، کہنے کو جی بھی نہیں چاہتا، لیکن نہ بتاؤں تو پتہ کیسے لگے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی خدمت کیا، کتنا کچھ برداشت کیا۔ وہ کہتے تھے، کبھی کہتے تو ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے کذاب ہے، نعوذ باللہ، جو لوگوں کو جو پہلے نبوت کے اعلان سے پہلے صادق امین کہتے تھے، آج وہ ساحر کذاب، جھوٹا ہے تو کاذب بھی نہیں، جھوٹا پرلے درجے کا جھوٹا، یہ نبی کو کہتے ہیں۔ کبھی کہتے تو کاہن ہے، کبھی کہتے تو مجنون، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام صبر کرتے اور دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ اور سنو، اب میں جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، لوگوں کے پاس چل چل کے جانا، پھر عربوں کا مال، مال العربی معاشیہ، عربوں کا مال یہ مویشی ہوتے تھے، بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر، یہ جو جانور ہوتے ہیں، گائے، بکریاں، یہ ان کا مال ہوتا ہے۔ پھر وہ کئی دن مقرر کرتے تھے، مال بیچنے والا اس دن میں اپنا مال لے کے آ جائے، خریدار پیسے لے کے آ جائے، وہ لے کے چلا جائے۔ جیسے قربانی کے دنوں میں بکر منڈیاں لگاتے ہیں، جانور والا جانور لے آتا ہے، جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ جانور خرید کے لے جاتا ہے، اس طرح وہ منڈیاں لگاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا ان میں دعوت دینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک چیز کے دو دو واقعات سناتا جاتا ہوں، ہم نے عمل کے لیے تو ایک بھی کافی ہے۔ اب میں چل چل کے جانا جو ہم نے چھوڑا ہوا ہے یہ عرض ہے۔ میں ایک منڈی میں گئے، جا کے دعوت دینا شروع کی تو لوگ مانتے نہیں تھے، وہ تو لات، منات، عزا، حبل، بتوں کی پوجا، امام الانبیاء کہتے تھے ایک اللہ کی پوجا، ان کو یہ بات بری لگتی۔ منہم من یحسد التراب، کوئی مٹی اٹھا کے حضور پہ پھینکتے، کوئی کہتا جادوگر، کوئی کچھ۔ امام الانبیاء دعوت دیتے رہے، حدیثوں میں ہے حتی انتصف النہار، حتیٰ کہ آدھا دن ہو گیا، اب دعوت دے رہے، لوگ مانتے نہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے، پھر پسینے بہ رہے، دوپہر ہو گئی، عرب کی گرمی زیادہ ہوتی ہے عرب میں۔ ایک بچی آئی، پانی کا بڑا برتن لے کر نبی علیہ السلام نے ہاتھ دھوئے اور منہ دھویا اور پانی نوش فرمایا، پانی پیا۔ اسی منڈی والے لوگوں میں ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا، سارے لوگ تو اس کو تکلیف دے رہے، یہ لڑکی کون ہے جو اس کو پانی پلایا ہے، منہ دھلایا، ہاتھ دھلائے؟ اس کے ساتھی نے بتایا یہ اسی کی بیٹی زینب ہے، زینب اسی کی بیٹی۔ یہ مکے کی بات ہے، مکے میں پردے کے احکام نہیں آئے تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی تھے، یہ فلانے کی بیٹی ہے، یہ فلانے کی ماں ہے، یہ فلانے کی بہن ہے۔ پردہ کے احکام ابھی مکے میں نہیں آئے تھے، پردے کے احکام مدینے میں آئے ہیں۔ اور سنو، اب ایک اور بازار میں گئے، جانوروں کا بازار، جا کے دعوت دی۔ ابو لہب پیچھے کھڑا سنتا رہا۔ جب امام الانبیاء کا دعوت تو یہ تھی کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعوت، تو ابو لہب ابو حضور کا چچا پیچھے سنتا رہا۔ جب امام الانبیاء دعوت دے کے فارغ ہوئے تو ابو لہب آگے بڑھ کر ان لوگوں کو کہنے لگا، لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو۔ پاگل کی بات پھر کون سنتا ہے؟ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، پاگل ہے تو چلو چھوڑو، اس کا چچا کہہ رہا یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک اور مجلس میں گئے، ابو لہب بھی پیچھے پیچھے، حضور نے اور مجلس کو دعوت دی۔ جب دعوت دے کے فارغ ہوئے پھر ابو لہب آگے وہی پہلے والی بات، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میں اس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ پاگل ہو گیا، مجنون دیوانہ ہو گیا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ امام الانبیاء تیسری مجلس میں گئے، ابو لہب پھر پیچھے پیچھے، آپ نے دعوت دی تو دعوت دے کے جب فارغ ہوئے اسی مجلس کا ایک بوڑھا نبی علیہ السلام کو کہنے لگا تو دیوانہ ہے، ایسا بھی ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، بہت بری بری باتیں کی۔ ابو لہب پیچھے کھڑا سنتا رہا۔ جب وہ بوڑھا چپ ہوا ابو لہب آگے بڑھ کے اس بوڑھے کو کہتا ہے اگر ساری منڈی والے اس کو تیرے جیسا جواب دیں پھر یہ رکے گا اس طرح۔ اب میں کہہ رہا ہوں اندازہ لگاؤ میرے اور آپ کے آقا نے دین پھیلانے کے لیے کس طرح کوششیں کی ہیں، کیا کچھ برداشت کیا ہے جو ہم آج بھولے ہوئے۔